الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الأعراف: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمین. ترجمہ: اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے اہل عالم میں پہلے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا. حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ان آیات سے شروع ہو رہا ہے. حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں جو ان کے ساتھ عراق سے ہجرت کر کے ملک شام میں تشریف لائے اور خدا کی طرف سے سدوم اور ان کے گرد و نواح کی بستیوں کی طرف مبعوث ہوئے تاکہ ان کی اصلاح فرمائیں اور ان کے گندے خلاف فطرت اور بے حیائی کے کاموں سے ان کو باز رکھیں جن میں وہاں کے لوگ مبتلا تھے. نہ صرف مبتلا بلکہ اس بے حیائی کے موجد بھی تھے. ان سے پہلے ایسا کام کسی نے نہیں کیا. ان سے بیشتر عالم میں اس طرح کی بیماری سے کوئی واقف نہ تھا. اولاً یہ ملعون حرکت شیطان نے سدوم والوں کو سمجھائی اور وہیں سے دوسرے مقامات میں پھیلی. حضرت لوط نے اس ملعون اور شنیع حرکت کے عواقب پر متنبہ کیا اور گندگی کو دنیا سے مٹانا چاہا جو موجودہ بائبل کے جمع کرنے والوں کی شرمناک جسارت پر ماتم کرنا پڑتا ہے کہ ایسے پاک باز اور معصوم پیغمبر کی نسبت جو دنیا کو بے حیائی اور گندگی سے پاک کرنے کے لیے آئے تھے ایسی سخت ناپاک حرکات منسوب کیں جن کے سننے سے حیادار آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں پر گرتی تھی اور ہم جنس پرستی کے ایک گھناؤنے گناہ کے اندر ملوث تھی جس سے حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو روکا اور منع کیا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو پچھلے قوموں کی برائیوں اور گندگیوں سے دور رکھ. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.